بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہ سوار یوٹیوب چینل کی طرف سے محمد مدثر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ہے اور ہماری سوسائٹی کی جو بنیادی کمزوریاں ہیں تعلیم کے حوالے سے ہم آج اس پہ بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سوالات کا جواب دینے کے لیے نوید اختر جو سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں۔ ان کا تعلق قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ساہیوال سے ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں نوید اختر صاحب سے۔ تو آپ پہلے تو اپنے ادارے کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ اس کا بنیادی کام کیا ہے اور یہ کب سے یہ کام کر رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ کے اندر ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ادارہ ہے؟ اچھا، یہ نا پنجاب گورنمنٹ کے اندر آتا ہے، تو یہ ادھر زیادہ جو مین اس کا جو میجر کام ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہے۔ ادھر بی ایڈ کی کلاسز ہوتی ہیں، ٹیچر ان سروس ٹیچرز اور پری سروس ٹیچر ان کی ٹریننگ ہے، اور مطلب ٹیچر ٹریننگ ہے کوئی، مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروموشن لنک ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو وہ جب جن کی پروموشن ہونی ہوتی ہے ان کو ٹریننگ، یعنی پروموشن لنک PLT اس کو کہتے ہیں، پروموشن لنک ٹریننگ، تو وہ تو ہوتی ہے، ویسے بھی فریکوینٹلی یہ ہوتی رہتی ہے ان سروس ٹیچرز کی۔ اچھا، یہ ادارہ پنجاب کے سارے ڈسٹرکٹس میں موجود ہے یا مخصوص ڈسٹرکٹ ہیں؟ یہ تمام ڈسٹرکٹس میں موجود ہے، اور اس کو قائد پنجاب کہتے ہیں، جو پنجاب لیول یعنی وہ اس کے انڈر آتے ہیں، اور یہ ڈسٹرکٹ قائد ہوتے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں یہ قائد، اس کو قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشن ڈیولپمنٹ، یہ صحیح تو ہو یہ گیا، ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، تو کنٹرول اس کو کرتا ہے قائد پنجاب۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب آپ ہمیں اس میں بتائیے گا، ہم بات کریں گے جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کے حوالے سے، کہ کیا بنیادی جو مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے انڈر جو سکول چل رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، جن سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اس پہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کون کون سے بنیادی مسائل ہیں۔ ہاں، اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ انرولمنٹ کا ہے، اسٹوڈنٹ انرولمنٹس کا۔ گو کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے جیسے یونیورسل ایجوکیشن ہے، یعنی ایجوکیشن فار آل ہے، تو اس طرح کے پروگرامز تو چلتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مسائل ہیں، چونکہ ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے ایز اے سوسائٹی، پیرنٹس کے حوالے سے یا سوسائٹی کے حوالے سے ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو دوسرا پاورٹی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ بچوں کو وہ اسکول بھیج سکیں، کیونکہ پاورٹی کی وجہ سے وہ بچوں کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں، کوئی ہنرز کا۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا نوکری تو ملتی نہیں ہے، فلاں جو ہے پڑھا لکھا ہے تو اس کو تو نوکری ملی نہیں، تو ہم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، ہم یہ کریں گے، بزنس کریں گے یا کوئی اور کام کریں گے۔ تو چونکہ ہمارے ادھر صرف ایجوکیشن کو نوکری کے لیے ہی بس سمجھا جاتا ہے کہ ایجوکیشن کے ذریعے ہمیں نوکری اچھی مل جائے، تو حالانکہ ایجوکیشن تو ہونی چاہیے نا ہر ایک کی۔ ایجوکیشن کے بغیر تو کوئی بھی کنٹری مطلب نہیں نا ترقی کرتا، ایجوکیشن کی کنٹریبیوشن تو ہے نا سب سے۔ جی بالکل صحیح ہے، یہ آپ نے جو انرولمنٹ کے جو ہیں وہ مسائل بتائے ہیں۔ جی تو اس کے بعد آگے جو بچے اسکول چلے جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے، ان کی اسٹڈی کے حوالے سے جو مسائل ہیں جو ٹیچنگ کے حوالے سے ہیں وہ کون سے ہیں؟ اچھا، وہ جب چلے بھی جاتے ہیں نا تو پھر ان کی جو اٹینڈنس کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس میں ہمارا جو یہ کہہ لیں پیرنٹس کے حوالے سے سوشل، اس میں دوبارہ پاورٹی کا ہی کہوں گا، کیونکہ وہ جو پیرنٹس کے ساتھ وہ کام کاج بھی کرواتے ہیں، تو پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ چلو اس کو چھٹی کروا لیں، اور اس سلسلے میں وہ خود بھی چھٹیاں کر لیتے ہیں، اور ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جی ہم ابو نے کہا تھا کہ یہ کام ہے وغیرہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اٹینڈنس کے حوالے سے ہے، یعنی وہ اٹینڈنس اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جو ٹیچر کا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں پڑھاتا، مطلب میجورٹی، یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ اس طرح ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو بہت سارے جو ٹیچرز ایسے ہیں جو اب یعنی یہ کہہ لیں کہ جو ماڈرن سلیبس ہے اس کے ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ، کیونکہ ان کے پاس وہ اتنا بیسک نالج نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پڑھا سکیں اچھے طریقے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ
اب جو نئے ٹیچرز آ رہے ہیں وہ کوالیفائڈ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، یعنی اکثریت ان میں، لیکن زیادہ یہ ہے کہ وہ بھی سیلریز کے حوالے سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، کیونکہ ان کی سیلریز جو ہیں وہ بہت کم ہیں کمپیریٹیولی جو پرانے ٹیچر ہیں ان کے، اور وہ پرانے ٹیچرز وہ سمجھتے ہیں کہ یعنی ہمارے اندر زیادہ ابیلٹی ہے اور یہ ہم سے 3-4 گنا زیادہ سیلریز لے رہے ہیں، تو یہ بھی ان کا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے ان کی پرفارمنس پہ۔ تو پھر یہ ہے کہ ٹیچر اور جو پیرنٹس ہیں ان کا کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں نا، جتنے بھی وہ اب پرائیویٹ سیکٹر کی طرف اگر جائیں تو ادھر تو پی ٹی ایم باقاعدگی سے ہوتی ہے، اور ہر پیرنٹس جو ہے نا وہ جاتا ہے، اور سارا ٹیچرز کے ساتھ کوآرڈینیشن کی وجہ سے وہ بڑی اچھی یہ کہہ لیں کہ اسٹوڈنٹس پرفارمنس دیتے ہیں۔ تو کمپیریٹیولی ادھر تو ایسا ہے نہیں۔ تو اگر کوئی پیرنٹس جائیں بھی تو وہ ان کا نالج اس لیول کا نہیں ہوتا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اتنا بڑا رول پلے کر سکے۔ تو اس میں بھی زیادہ جو رول ہے وہ ٹیچر کا بنتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچر کو پیرنٹس کا والا کام بھی کرنا پڑے گا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا تو اپنا رویہ ایز اے ٹیچر جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے، تو ہم نے پیرنٹس کا رول کیا ادا کرنا ہے۔ تو تیسرا یہ ہے کہ ہم بچوں کو مطلب وہ جو ہے نا پنشمنٹ، وہ ہم اب گو کہ فزیکل جو پنشمنٹ ہے اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے نا وربلی ان کو اس طرح ڈسکریج کرتے ہیں، یا اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ تو اگر ٹیچرز کا رویہ درست ہو جائے نا اس سلسلے میں، تو یہ کافی حد تک یہ مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ اس سے بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو اسکولز گورنمنٹ کے انڈر چل رہے ہیں، تو یہ جو پرائیویٹ اکیڈمیز ہیں اور بچوں کا وہاں جانے کا رجحان ہے، کیا وہ بھی کوئی افیکٹ کرتا ہے ان کے اسکول کی پرفارمنس کو؟ جی بالکل کرتا ہے، اور نیگیٹیولی کرتا ہے، کیونکہ ایک تو جو ٹیچرز گورنمنٹ سیکٹر میں پڑھا رہے ہیں نا، وہ خود وہ اکیڈمیز بھی چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ فطری بات ہے کہ ان کا جو زیادہ تو اپنے ادھر ہوگا، ادھر تو سیلری مل جانی ہے، تو اگر وہ اکیڈمی میں زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس زیادہ اسٹوڈنٹس آئیں اور ارننگ کے یعنی ارننگ زیادہ ہو، تو اور اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو اسکول میں نہ بھی پڑھا، چلو ہم نے اکیڈمی میں جا کے پڑھ لینا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کے جو ٹیچرز ہیں ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اسکول میں اتنا زیادہ نہ بھی پڑھایا اتنی محنت کے ساتھ، تو کوئی نہیں، یہ اکیڈمی میں پڑھ کے انہوں نے پاس تو ہو جانا ہے اور ہمارا رزلٹ اچھا آ جانا ہے۔ تو مطلب اس طرح کیا ہے، یعنی یہ اکیڈمیز کے حوالے سے اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ اچھا، اس میں مجھے آخری میں سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جتنے مسائل کی آپ نے نشاندہی کی ہے، ان سے بچنے کے لیے یا ان کے حل کے لیے زیادہ رول سوسائٹی کو ادا کرنا ہوگا یا ٹیچر کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو زیادہ رول پلے کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے ادھر ان کا تعلق گورنمنٹ لیول پہ ہے، کہ دیکھو نا انسینٹیوز دیے جائیں، جو اگر پاورٹی کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو جیسے اسکالرشپ ہے کوئی انسینٹیو دیا جائے تاکہ وہ مطلب بچوں کو اسکول بھیجیں۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کی یہ بھی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ پیرنٹس کو اویئرنیس دے، کیونکہ اور اویئرنیس کے لیے مختلف سیمینارز کروائے جا سکتے ہیں، ٹی وی یا اس طرح میڈیا پہ اس طرح کے پروگرام کروائے جا سکتے ہیں کہ جس سے پیرنٹس کو اویئر کیا جا سکتا ہے اور ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹیچرز کے حوالے سے یہ ہے کہ ٹیچر اس میں زیادہ رول پلے کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ٹیچر چونکہ اسی لوکیلٹی کے ہوتے ہیں عام طور پہ، تو وہ سب جو پیرنٹس کو جانتے ہوتے ہیں بچوں کو، تو ان کو چاہیے کہ ان کو وہ ڈائریکٹ بھی ان کو کنونس کریں ان کو، اور جو پیرنٹس نے رول پلے کرنا ہے وہ بھی ٹیچر جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ ہم بھی وہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں پیرنٹس کو بھی، اور اویئرنیس کے حوالے سے، ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ سب لوگوں کا یہ فرض ہے، گورنمنٹ کا، پیرنٹس کا، ٹیچرز کا، یہ سب لوگ مل کے کام کریں گے نا تو پھر بات بنے گی۔
جی ناظرین، آپ نے نوید اختر جو سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، ان کی باتیں سنی. انہوں نے تعلیم کے حوالے سے جو ہمارے صوبے کے پنجاب کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی نشاندہی بھی کی، ان کا حل بھی دیا. اور جو کنکلوژن تھا وہ ان کا یہ تھا کہ ٹیچرز، پیرنٹس اور حکومت پنجاب ان تینوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، تو پھر ہم ان سارے مسائل کا حل ڈھونڈ سکیں گے اور ان پرابلم سے نکل سکیں گے. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں. اللہ حافظ.